عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہمارے سامنے توبہ کے وجوب اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوح مطلب سچی توبہ، توبہ نصوح کا مطلب ہے سچی توبہ۔ میرے بھائیوں، ایک روایت حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کو ہم پڑھیں، سنیں اور غور کریں کہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، مگر میرے بھائیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ ہم اس حدیث پہ غور کریں اور اپنی حالت پہ غور کریں۔ معصوم عن الخطا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، اور ہم گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی توبہ کے بارے میں سوچتے نہیں۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں غور کریں اور ہم میرے بھائیوں سوچیں اور توبہ اللہ رب العالمین سے کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین طلب کرو۔ یاد رکھو کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ روایت ہمارے لیے میرے بھائیوں بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں، اور میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین سے دن میں کئی بار توبہ کیا کریں، کیونکہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا وہ ہے توبہ۔ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ ایک اور روایت ہے، ہم دیکھتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلاح، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے، تم میں سے کسی شخص کے اپنے اونٹ کے پا جانے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے کے توبہ سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے اونٹ کو کسی چٹیل میدان میں گم کر دے، چٹیل میدان میں اس کا جو اونٹ ہے، اس کی جو سواری ہے وہ غائب ہو جائے، پھر واپس آ کتنا خوشی ہوگی اسے؟ اللہ رب العالمین کو بندے کے توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اپنے گناہوں پر ہمیں نادم ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک روایت ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی کبھار یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا؟ ہم تو اتنے گنہگار، ہم تو اتنے خطا کار ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جو بھی گناہ کیے ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہم ایک روایت دیکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا، تو اسے ایک پادری کے بارے میں بتایا گیا
عباد بنی اسرائیل میں سے ایک عابد کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ وہ بہت بڑا جاننے والا ہے. تو وہ شخص جو 99 نفس کو قتل کیا ہوا تھا اس پادری کے پاس گیا, اس عابد کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 یعنی 99 لوگوں کو قتل کیا, کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس عبادت گزار نے کہا نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو اس پادری کو بھی اس نے قتل کر دیا اور 100 جو ہے مکمل ہو گئے. 100 آدمی کا خونی ہے. اور میرے بھائیوں, وہ اب کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہو. تو اسے ایک عالم آدمی کی طرف رہنمائی کی گئی. تو وہ شخص اس عالم آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 جان جو ہے قتل کیے ہیں, 100 لوگوں کو میں نے قتل کیا, کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں, توبہ کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے. انطلق الی ارض کذا و کذا, تم فلاں فلاں سرزمین کی طرف جاؤ, وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, وہاں جا کر کے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اور تم اپنے اس سرزمین کی طرف مت آنا کیونکہ یہ جو ہے برائی والی سرزمین ہے. تو وہ شخص وہاں جو ہے جانے کے لیے تیار ہوا, راستے میں نکلا. جب آدھے راستے میں پہنچا تھا تو اسے موت آ گئی. تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے یا اس کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو ہے آپس میں جھگڑنے لگے. تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا تھا, میں اسے لے کر کے جاؤں گا. عذاب کے فرشتے نے کہا نہیں, اس نے کبھی کوئی اچھائی کی نہیں ہے تو میں اسے لے کر کے جاؤں گا. تو ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور ان دونوں فرشتوں نے, رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے, اس آدمی کی صورت میں آئے ہوئے فرشتے کو اپنے درمیان حکم اور فیصلہ کرنے والا بنا لیا. تو اس تیسرے فرشتے نے کہا جو آدمی کی صورت میں آیا تھا کہ دونوں زمینوں کی طرف جو ہے پیمائش کرو, دونوں زمینوں کے درمیان کے جو مسافت ہے, دونوں زمینوں کے درمیان کی جو مسافت ہے اس کی پیمائش کرو, اس کو ناپو. جس کی طرف زیادہ قریب ہوگا میرے بھائیوں اس کا جو ہے یہ آدمی ہوگا, اس کو وہ جو ہے فرشتہ لے کر, اگر جہاں سے آ رہا تھا جو بری سرزمین تھی اس کی طرف جو زیادہ قریب ہوگا تو عذاب کو فرشتہ لے کر کے جائے گا, اور اگر اس سرزمین کی طرف زیادہ قریب ہوگا جو اس کا مقصد جہاں پہ وہ جانے والا تھا, جہاں پہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اچھی سرزمین جہاں پہ تھی جس کی طرف وہ جانے والا تھا اس کی طرف زیادہ قریب ہوگا تو وہ رحمت کا فرشتہ اسے لے کر کے جائے گا. چنانچہ فرشتوں نے جو ہے اس بات پر رضامندی ظاہر کی اور پھر سرزمین کو ناپا گیا, اس زمین کو ناپا گیا, مسافت کو ناپا گیا. تو انہوں نے اس زمین کی طرف زیادہ قریب اسے پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا, یعنی اچھے لوگوں کے سرزمین کی طرف اسے زیادہ نزدیک پایا گیا. تو رحمت کے فرشتے نے اسے اپنے ساتھ لیا. یہ متفق علیہ روایت ہے. اور ایک صحیح روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ قریب اس سرزمین کی طرف تھا جو برائیوں والی سرزمین تھی, تو اس حساب سے اس کو لے جانے کے لیے عذاب کا فرشتہ والا جو ہے زیادہ مستحق تھا. لیکن صحیح روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف وحی کیا, زمین کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ اے جو برائیوں والی سرزمین ہے تو دور ہو جا, اور جو نیکیوں والی سرزمین ہے اس کو اللہ رب العالمین نے, اس نیکی والی سرزمین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا. میرے بھائیوں, اگر ہماری نیت سچی ہے, ہماری نیت صادق ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم اس روایت میں غور کریں اور دیکھیں کہ کتنے بڑے گناہ والے شخص کے لیے جو ہے توبہ اس کی اللہ رب العالمین نے قبول کی اور کیسے اسے رحمت کے فرشتے نے قبض کیا. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے, اور جو نصوص آج ہم نے پڑھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے, اور توبہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. توبہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کرتے ہوئے, اپنا حلم ظاہر کرتے ہوئے, اپنی رحمت کرتے ہوئے بندوں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ توبہ کریں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین ہم سب سے غنی ہیں, ہم سب سے بے نیاز ہیں, ہماری کوئی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین
تمام گناہوں سے توبہ کو ہمارے قبول کرتا ہے. جتنے بھی بڑے ہم گناہ کر لیں اگر ہم توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کرے گا. جو فوائد آج کے اس درس سے میرے بھائیوں ہمیں حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ ہر وقت ہمارے لیے واجب ہے. ہمیں اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. دوسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا میرے بھائیوں یہ فلاح اور کامیابی کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین توبہ سے خوش ہوتا ہے. اس طرح سے ہم نے یہ جانا کہ گناہ ہمارے کتنے بھی بڑے ہوں، تمام گناہوں سے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین توبہ ہمارا قبول کرتا ہے، توبہ درست ہوگی. اگر ہم کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے قبول فرمائیں گے توبہ کو. اور اسی طرح سے ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ رب العالمین کا فضل بہت کشادہ ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں. تو یہ میرے بھائیوں آج کے اس درس کا جو ہے ہم نے دراسہ کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہی سنی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم